میں چینج کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب اب معافی کی طرف آ رہے ہیں 9 مئی کے معاملے پر. وہ ابھی تو انہوں نے جو مشروط معافی کا کہا، اور وہ جس مشروط معافی کا کہہ رہے ہیں کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز میں ہمارے لوگ دکھا دیں، دین ہم معافی بھی مانگ لیں گے، ان لوگوں کو پارٹی سے بھی نکال دیں گے. وہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج کا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے لوگوں کی اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی ویڈیوز ہیں جس میں وہ وہاں پر موجود ہیں فوجی تنصیبات کے باہر، اور وہاں پر وہ سب ہلا گلا کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کو فاتحہ کے طور پر جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو یہ ثبوت تو واضح ہیں. تو عمران خان صاحب کیا کو معافی مل جائے گی ادارے کی طرف سے؟ اگر معافی مل جائے گی، کیا اس معافی کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ان کا جو کیا ہے ان کی پارٹی کے لوگوں نے، انہوں نے 9 مئی کا، کہ اس میں بھی معافی ملے گی، اس میں سزا ملے گی؟ رضا صاحب، میں سمجھتا ہوں میرا جو اس پہ موقف اور نظریہ ہے وہ بالکل سادہ اور واضح اور کنسسٹنٹ ہے پچھلے 2.5 سال سے. اور وہ یہ ہے کہ جناب جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ سیاسی نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اور قانون کے تحت اس کو دیکھنا چاہیے. بنیادی طور پہ پی ٹی آئی اور اس کی قیادت کی سیاسی حکمت عملی یہ ہے کہ اس کو پبلک ڈومین میں ایموشنز، جذبات، فیک نیریٹو اور ایک سیاسی معاملہ بنا کے پیش کیا جائے. میرے خیال میں 2 سال قبل ایک بڑی امپورٹنٹ بات کسی صاحب نے کی تھی کہ جناب جن لوگوں نے 2009 یا 10 میں جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا، اور جن لوگوں نے پچھلے سال جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا، کیا قانون جو ہے صرف ان کے لباس اور ان کی وضاقتہ کی وجہ سے ان کے عمل میں تفریق کرے گا؟ کہ ایک صاحب جو ہے ان کی داڑھی ہے اور انہوں نے جاکٹ پہنے ہوئے اور حملہ کر رہے ہیں اور شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ پینٹ میں ہیں یا جینز میں ہیں، انگریزی بولتے ہیں، کلین شیو ہیں، اور وہ جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی کے دفتر پہ حملہ کرتے ہیں. تو صرف ان کے لباس، زبان اور وضاقتہ کی وجہ سے کیا قانون ان دونوں کے مقصد اور عمل میں تفریق کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگا اور نہ ہونا چاہیے. تو اسی لیے میری توقع ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ کسی بھی دباؤ، کسی بھی بیان، کسی بھی وچ ہنٹنگ، کسی بھی ٹارگٹ، کسی کی پرسنالٹی اساسینیشن، اس قسم کے معاملات سے بالا تر ہو کے عوام کی توقعات اور انصاف کے تقاضے پورا کرے. کیونکہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت تکلیف دہ باب ہیں، جس کے حوالے سے ہمارے شہداء کی فیملیز، ہمارے فوجی بھائی، ہمارے افسران اور ہماری قوم بھی جو ہے وہ بہت توقع کرتی ہے کہ جو اس کے کیفر کردار ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، جو رسپانسبل کردار ہیں، اور ان سے کسی بھی بیانیے یا سیاسی حکمت عملی کے تحت ان کو سزا سے نہیں بچنا چاہیے. بنیادی طور پہ جو بیانات اب پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایک جانب تو وہ بڑا اگریسو سٹانس تھا، وہ پرسنالٹی اساسینیشن کی کوشش کرتے تھے، فوج کی قیادت کو، آئی ایس آئی کی قیادت کو، فوجی افسران کے نام لے کے ان کے اوپر دھمکیاں دیتے تھے، ان کو دھمکاتے تھے، الزام تراشی کرتے تھے. اور آج جب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا کیس بھی بہت کمزور ہے، اور سیاسی سپیس بھی ان کی کم ہو رہی ہے، اور قانون کا دائرہ جو ہے وہ اب ان کے گرد تنگ ہو رہا ہے جیسے جیسے تحقیقات اور ثبوت سامنے آ رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ ان کی کوشش ہے کہ اپنے آپ کو قانون کی پکڑ سے سیاسی بیانیاں مرتب کر کے بچایا جائے. تو میں توقع کرتا ہوں ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے اور وہ اس حوالے سے کسی سیاسی بیان کے زیر اثر نہیں آئے گی، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں ایک اہم بیان جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے اس حوالے سے دیا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو بیانات اور تقریروں کے بجائے اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اور میں اس سے متفق. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کیونکہ ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے
ایک بیانیہ اور ایک ماحول بنایا گیا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کو ایک ہوپ دلائی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اسی ہوپ کی بنیاد پر جو ان کی مخالف پارٹی اس کو وہ دھمکیاں بھی لگاتے ہیں کہ ہماری حکومت آ رہی ہے یا عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، وہ اس کو لنک کرتے ہیں جو پریزیڈنشل الیکشن ہے امریکہ کے، اس میں جو ٹرمپ ہیں اس وقت، وہ سب کو یہ لگتا ہے کہ وہی جیتیں گے یا اس کی پوزیشن اسٹرانگ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی ٹرمپ جو ہے وہ برسر اقتدار آئیں گے، عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، وہ رہا بھی ہو جائیں گے اور ان کی حکومت بھی آ جائے گی۔ اب آپ ان تمام معاملات کو باریک بینی سے دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، کیا ایسے ہوتا ہے ڈپلومیٹک امور میں، یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے ان کے لیے کہ ٹرمپ آئے اور آتی جو ہے وہ فون کھڑکاتے، جیسے مشاہد اللہ صاحب نے، مشاہد حسین سید صاحب نے کہا جی کہ وہ فون کھڑکائیں گے، ایک فون آئے گا بس جج کو اور وہ رہا ہو جائیں گے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی حقیقت سے دور بات ہے، اور جو سنجیدہ اور زیرک عالمی سیاست کے ماہرین ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ انتہائی مضحکہ خیز توقع ہے۔ دیکھیے، میں نے ابھی تقریباً ایک ہفتہ پہلے بڑی تفصیل سے جو امریکی موجودہ پولیٹیکل کیمپین چل رہی ہے پریزیڈنشل الیکشن کے حوالے سے، ان کے ایک تھنک ٹینک کے بڑے جو بلکہ جنوبی ایشیا کے جو ٹاپ ماہر ہیں، 50 سال سے وہ ایکسپرٹ ہیں، مروین بائنباؤم، ان سے بھی بات کی تو، اور وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے اس کا پورا پروگرام، تو انہوں نے بھی کہا کہ خود امریکہ کے اندر بھی جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، وہ مقبولیت سے قطع نظر وہ بھی ٹرمپ صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی یعنی کہ محتاط رہتی ہے، کیونکہ ان کا جو انداز ہے سیاست کا اور پالیسی سازی کا، وہ کسی حد تک بڑا انکنونشنل ہے، جس کی وجہ سے جو امریکہ کے عالمی الائنسز ہیں، انٹرنیشنل معاہدے ہیں، اور ڈفرینٹ ریجنز میں پالیسیز ہیں، ان میں بہت یکمشت کوئی بڑی تبدیلی یا کوئی بہت بڑا چینج جو ہے وہ شاید جو انٹرنیشنل سسٹم اور الائنسز ہیں اور بڑے دیگر حلیف ممالک ہیں ان کے لیے بھی تشویش کا باعث ہو سکتا ہے۔ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بھی یہ کامنٹ کیا کہ جو ان کا انداز سیاست تھا حکومت میں آنے سے پہلے، حکومت میں آنے کے دوران اور حکومت سے جانے کے بعد، خصوصاً امریکہ کے حوالے سے جو الزام تراشی تھی، ایک جانب وہ الزام تراشی ہو رہی ہے سائفر کی، پھر دوسری جانب جو ہے وہ کہ جی ہمیں امریکی سازش ہے اور مجھے نکالا گیا، پھر دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی ایکٹیو اور اگریسو لابنگ کی گئی امریکہ کے اندر، کانگریس کے اندر، کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست پہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ ان کو ریلیف دیا جائے اور عدالتی کیسز پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ IMF کو بھی خط لکھا گیا کہ جی پاکستان کو جو ہے اکنامک ایگزسٹنس نہ دیا جائے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ تاریخی حقائق ہیں جس کو امریکہ کے سنجیدہ پالیسی کے جو ساز ہیں، پالیسی سرکلز ہیں، وہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے بہت بسا اوقات جو PTI سے ہمدردی رکھنے والے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کے سوال کیا کہ دیکھیں جی یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، دیکھیں جی یہ جمہوریت کو خطرہ ہے، دیکھیں جی یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جو دفتر خارجہ کے ترجمان تھے امریکہ کے، انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے بیانیے کو تقویت نہیں دی اور اس کو پاکستان کا داخلی معاملہ قرار دیا۔ حالانکہ پاکستان کے حوالے سے جو کانگریس میں بھی قرارداد آئی، اس کے باوجود جو امریکی دفتر خارجہ جو کہ اصل میں امریکی حکومت کی پالیسی اور سوچ کی ترجمانی کرتا ہے، اس کی جانب سے اس کو پذیرائی اور سپورٹ نہیں دی گئی، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈائریکٹلی پاکستان کی داخلی پالیٹکس میں امریکہ کا مدخل بھی نہیں ہے۔ اور وہ ابھی آپ بنگلہ دیش کی اگزامپل دیکھ لیں، بلکہ رضا صاحب دیکھیں، یہ ایک حقیقت تھی کہ ان کی پالیسیز شیخ حسینہ کی بھارت کی اپیزمنٹ پر مبنی تھیں، اس کے زیر اثر تھیں، لیکن بہرحال وہ ایک جمہوری آئینی مقبول لیڈر تھی جو کہ بنگلہ دیش کے بانی کی صاحبزادی تھی۔ لیکن جب ان کو ملک چھوڑ کے فرار ہونا پڑا اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، تو عالمی برادری میں کسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، کسی مغربی طاقت نے نہیں کہا کہ جی یہ جمہوریت کو خطرہ ہو گیا ہے، یہ دیکھیں جی آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو دراصل یہی ایک میسج اور ایک لیسن PTI کی قیادت کو بھی اس سے دیکھنا چاہیے
کہ جناب تمام جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ کسی پرسنالٹی کے سحر میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ اپنے مفادات کے لیے بڑے احتیاط کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرتی ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں کہ پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے، وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے ملک کا فائدہ کس میں ہے۔ تو بدقسمتی سے جو خان صاحب ہیں وہ ایک حقیقت ہے کہ ایک کرسمیٹک پرسنالٹی ہیں، مشہور سپورٹ سٹار ہیں، لیکن جو عالمی سیاست میں ان کی سمجھ بوجھ ہے، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ اور ان کا جو مزاج ہے، اس کے حوالے سے جو سنجیدہ امریکی پالیسی ساز اور سرکلز بھی ہیں وہ شدید تحفظات رکھتے ہیں، اور ان کے اگر ان کو یہ توقع ہے کہ ان کو کسی قسم کی سیاسی اور سفارتی سپورٹ ملے گی عالمی سطح پہ کسی بھی سنجیدہ اور بڑی طاقت کی جانب سے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی غلط فہمی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آخری دو سوال ہے، میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ایک تو بنگلہ دیش کا جو ابھی آپ نے ذکر کیا، بنگلہ دیش میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اب ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بھارت کے سرمایے کو شکست ہوئی، بھارت انویسٹمنٹ کر رہا تھا اور آپ نے دیکھا وہی انویسٹمنٹ پاکستان کے خلاف نفرت کا بیج بوتی رہی 16-17 سال، ہم نے دیکھا انہوں نے پاکستان کے قریب نہیں آنے دیا اس کو، تو ان کا ساتھ تھی حسینہ واجد، وہ سب کچھ ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد باقاعدہ جو بھارتی میڈیا ہے اس نے بیانیہ بھی بنایا کہ آئی ایس آئی نے اور پھر اس کے بیٹے نے یہ کہا حسینہ واجد کہ امریکہ نے اور آئی ایس آئی نے مل کے جو ہے وہ یہ حکومت گرائی ہے، رجیم چینج کیا ہے۔ تو بھارت یہ سمجھتا ہے کہ ان کا جو اثاثہ ہے اس کو گرانے میں پاکستان کا ہاتھ ہے، یا ان کا میڈیا تو یہ کم از کم سمجھتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا بھارت مس ایڈونچر کرے گا کہ پاکستان میں ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیونکہ فلیش پوائنٹس ہمارے بھی ہیں ان کے پاس جہاں پہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بلوچستان ہے، گوادر میں آپ نے دیکھا جیسے بنگلہ دیش کا ایشو ہوا گوادر میں سارا وہ ایک ڈرامہ لگ گیا، ٹھیک ہے، تو کیا وہ پاکستان میں مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا؟ آپ کا ایک اہم سوال ہے، میں اس کا جامع اور مختصر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ 1947 سے دیکھیں پچھلے 77 سال میں، تو بھارت کی جو بنیادی سوچ ہے اور اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے اس خطے میں، وہ بالادستی حاصل کرنے کا ہے، یعنی کہ ریجنل ہیجمنی جس کو کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان یقینی طور پہ اس کا ٹارگٹ نمبر 1 اس وجہ سے ہے کہ ایک تو نظریاتی پہلو ہے، تاریخی پہلو ہے، مسلم دشمنی اور مسلم نفرت نظریاتی لحاظ سے، دوسرا یہ کہ اس کے جتنے چھوٹے ہمسائے ہیں ان میں پاکستان کے اندر یہ صلاحیت، خواہش، ارادہ اور وسائل پائے جاتے ہیں جو کہ اس خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور بھارت کے جبر و استبداد اور جو ڈومیننس ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو پاکستان اسی لیے اس کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس ریجن کے اندر اپنا استبداد اور اپنا تسلط قائم کرنے کے حوالے سے۔ تو اس تسلط کو، اس بیلنس آف پاور کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، پاکستان کو ویک کرنے کے لیے، پاکستان کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے پچھلے 77 سال میں اس کی جو حکمت عملی رہی ہے اس کے 4 پہلو تھے۔ پہلے تو اس نے، آپ جانتے ہیں کہ مطلب برصغیر کی آزادی کے فوراً بعد انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں بھیجیں، حیدرآباد دکن میں بھیجیں، مناودار جوناگڑھ میں بھیجیں اور ریاستوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی فوجی انویژن کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد آپ دوسری سٹیج دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کیا، اور اس کا جو میں سمجھتا ہوں صحرا برصغیر میں دہشت گردی کو متعارف کرانے کا، وہ بھارت کے سر جاتا ہے جب انہوں نے 60 کی دہائی میں مفتی بہانی کی مالی، مادی اور فوجی امداد شروع کی۔ رو کے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے ٹریننگ کیمپس قائم کیے جہاں پہ مشرقی پاکستان کے جو نوجوان تھے ان کو مفتی بہانی میں ریکروٹ کیا جاتا تھا، ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں سری لنکا میں انہوں نے بہت دہائیوں تک تامل ٹائیگرز کو سپورٹ کیا اور سری لنکا کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ ایون امریکہ کے جو لیڈنگ یونیورسٹیز اور تھنک ٹینکس کے اسکالرز ہیں، وہ انہوں نے اپنی تحریروں میں پچھلے 25 سال میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھارت نے ایون چین کے اندر بھی تبت کو آزاد کرنے اور دلائی لاما کو سپورٹ کرنے کے لیے
سفارتی سیاسی مدد فراہم کی. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ رجیم چینج کی انہوں نے کوشش کی تھی نیپال کے اندر. ان کے شاہی خاندان کے کئی افراد جو ہے وہ جہاں بحق ہوئے تھے. مالدیو کے اوپر بھی آپ کو یاد ہے کہ 80s کی دہائی میں انہوں نے ایک دفعہ فوج کشی کی تھی براہ راست. تو اب ہم پاکستان کی طرف جب آتے ہیں، افغانستان میں تو بہت ساری دہشت گرد تنظیموں کی آبیاری اور پشت پناہی بھارت کر رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی TTP بی ایل اے BLF کی جو ہے مسلسل سرپرستی وہ کرتے رہے ہیں. اچھا، اب چوتھے سٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ جب الحمدللہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اور فوج جو ہے عوام کی مدد سے ان کی دہشت گردی کی کارروائیوں کو ناکام بنا رہے ہیں. اور آج بھی ایک بڑے BLF کے کمانڈر کو ہلاک کیا گیا ہے، اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ خود اس کمانڈر کو ان کے ساتھیوں نے ہلاک کیا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا انتظامی ڈھانچہ جو ہے اب کمزور ہو رہا ہے. تو اب ان کا جو چوتھا حربہ ہے وہ عوام اس کے دو پرونگز ہیں. ایک پرونگ نفسیاتی ہے اور دوسرا سیاسی ہے. نفسیاتی یہ ہے کہ جناب عوام کو، خصوصاً نوجوان نسل کو، سوشل میڈیا کو ڈیجیٹل ٹیررزم کے ذریعے گمراہ کیا جائے، بددل کیا جائے، بدگمان کیا جائے، اور ریاست اور خصوصاً فوج کے خلاف نفرت اور بے یقینی پیدا کی جائے. اور یہ کام مسلسل جاری ہے. آپ جانتے ہیں کہ ڈس انفو لیب جو ہے 15 سال تک دنیا میں انہوں نے 100 سے زیادہ ممالک میں 700 سے زیادہ ایسے سوشل میڈیا اور انفارمیشن کے پلیٹ فارمز قائم کیے تھے، جس میں اربوں ڈالر انہوں نے انویسٹ کیے تھے پاکستان کا، جس کا مقصد صرف پاکستان کو بدنام کرنا، اس کے خلاف نفرت پھیلانا تھا. اتنا بڑا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے. اچھا، اب دوسرا پہلو جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ سیاسی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کرنا، سیاسی طور پہ اپنے ہمسایہ ممالک کو غیر مستحکم کرنا. تو اس میں جو سب سے بڑی مثال ہے وہ بیسیکلی شیخ حسینہ کی جو جماعت ہے، اس کی سرپرستی سیاسی، نظریاتی، معاشی اور ہر لحاظ سے. تو اب ان کا بنگلہ دیش سے جو فرار ہے شیخ حسینہ کا، وہ صرف ایک وزیر اعظم کا فرار نہیں ہے، بلکہ آپ اس کی اہمیت دیکھیں تاریخی اعتبار سے بہت زیادہ اس لیے ہے کہ شیخ حسینہ کوئی عام سیاستدان نہیں ہے، وہ بنگلہ دیش کے بانی کی بیٹی ہیں، اور آج بنگلہ دیش کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو چکی ہے اور ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. یہ بہت بڑا میسج، لیسن اور لمحہ فکریہ ان تمام افراد، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، NGOs اور سیاستدانوں کے لیے ہے، جو کہ میر جعفر اور میر صادق کی طرح دوسروں کی سپورٹ اور امید کے اوپر، جھوٹے وعدوں کے اوپر اپنے گھر سے دغا کرتے ہیں، اپنے گھر کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بعد میں ان کو نہ اپنے گھر میں جگہ ملتی ہے، نہ باہر ان کے دشمن ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک میسج میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر شہری کے لیے بھی ہے کہ کسی، اور وہ لوگ جو کہ مختلف NGOs اور انتشار پسند گروپس اور دہشت گردی کے بیانیے کے زیر اثر آتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ آپ کو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، ملک کے خلاف بھڑکاتے ہیں، ریاست اور فوج کے خلاف نفرت کا بیج بوتے ہیں، وہ صرف آپ کو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کا پاکستان کے کسی کمیونٹی یا علاقے کے گریونس سے، نظریے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور جب آپ ان کے لیے کارآمد نہیں رہتے تو نہ آپ کو گھر میں جگہ ملتی ہے، نہ جو آپ کے اسپانسر ہیں وہ آپ کو جگہ دیتے ہیں. یہ تاریخ کا جو لیسن ہے پاکستان کے ہر اس شہری کے لیے ہے جس کو کوئی پاکستان کے حوالے سے غلط فہمی ہے اور اس کو کوئی غیر حقیقت پسندانہ توقعات اور امیدیں کسی اور ملک نے پاکستان کے حوالے سے دلائی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. آخری سوال ہے، مختصر جواب دیجیے گا. ہم نے دیکھا 2010 سے لے کے 2024 تک شاید 20 ملٹری کوز ہوئے ہیں ریجن میں، جس میں ایک وہ دوبارہ پاپولر ہو رہی ہے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور بنگلہ دیش والا بھی شاید اس میں تھوڑی بہت ملٹری انٹرونشنز تھیں، اور انہوں نے، وہ خود تو نہیں آئے لیکن انہوں نے ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ بنا دی آپ کے سامنے. تو جس طرح سے لوگ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی کوئی ایک خاص رائے نہیں ہے، کوئی سیاستدانوں سے خوش نہیں ہے لوگ، کیونکہ ہم نے دیکھا جب بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے الجھنوں میں الجھ جاتی ہے.
اپنے خلفشاروں میں پڑی ہوتی ہے، کبھی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، کبھی کوئی معاملہ ہے، کبھی کوئی معاملہ ہے، عوام کی بات نہیں کرتا، بجلی کا بل دیکھ لیں آپ، باقی ساری چیزیں دیکھ لیں. تو کیا پاکستان میں جس طرح کا تناؤ کا ایک ماحول ہے، جیسے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے ہیں، کسی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرنز پر ہر طرف سے معاملات پہنچے ہوئے ہیں، کیا پاکستان میں آپ کو ایسی چیزیں کوئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ملٹری کو یا ملٹری نے آ جانا ہے، کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے بنگلہ دیش میں ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ گیا، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، کوئی نقطۂ انجماع، کوئی بہت اوپر چلی جائے وہ نقطۂ عروج پر کوئی معاملہ؟ دیکھیں بنگلہ دیش ایک بہت امپورٹنٹ کیس اسٹڈی ہے، خصوصاً جنوبی ایشیا کے تمام ترقی پذیر ممالک کے لیے اور عمومی طور پہ ترقی پذیر دنیا کے لیے، 3 اعتبار سے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے اس سچویشن